تیسری بات جو حضرت فاروق اعظم سے ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے مخلوق سے پیار، لوگوں سے محبت، لوگوں کا عشق۔ ایک ایسا شخص جو ایک ہی وقت میں روم اور شام کی سلطنتوں سے ٹکرا رہا ہے، اس کی فوجیں روم تک پہنچ گئی ہیں، شام تک اس کی فوجیں چلی گئی ہیں، اور وہ ایسا شخص ہے کہ وہ روزانہ کیسر اور کسرا جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، سپر پاور ملک تھے، ان کے سفیروں سے روز ملاقات کرتا ہے، اور لوگ آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، اور بڑے بڑے رؤساء آتے ہیں، بڑے بڑے قریش کے سرداران آتے ہیں، پورے مکے سے، پورے عرب سے لوگ آ کے فاروق اعظم سے ملتے ہیں۔ لیکن وہی شخص جب رات ہوتی ہے تو مخلوق کی خدمت کے لیے نکل پڑتا ہے، اپنا بھیس بدلتا ہے، موٹی سی چادر سر پہ لیتا ہے، اس کو بکل مارتا ہے اور اس کو مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں کو کہاں کہاں مسئلے ہیں، کہاں کہاں پریشانیاں ہیں، کہاں کہاں دکھ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، آپ دروازہ کھٹکایا، رات کا وقت تھا، تو بڑا خوش ہو کے ملے، کہا امیر المومنین اہلا و سہلا، خوش آمدید، آپ مجھے بلا لیتے میں حاضر ہو جاتا، آپ کیوں چل کے آئے ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن میں اکیلا تھا، مدینے سے باہر نا ایک قافلہ آ کے رکا ہے، کچھ لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں اور وہ قافلہ رک گیا ہے، انہوں نے خیمے وہاں لگا دی ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج ہم دونوں ان کا پہرا نہ دیں رات کو جا کر۔ حضور حاضر، آپ دونوں پھر گئے اور ساری رات ان کا پہرا دیتے رہے، انہیں پتہ بھی نہیں۔ اس قدر مخلوق سے محبت، اس قدر مخلوق سے پیار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں کچھ صحابی حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اماں جان ایک عرض لے کے آئے ہیں آپ سے۔ عرض یہ ہے کہ اس وقت ہمارے امیر عمر ہیں، روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے وفد آتے ہیں ملنے کے لیے، بہت سارے امیر لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، لیکن ہم جب بھی دیکھتے ہیں عمر کو تو عمر نے وہی 12 پیوند لگا ہوا کرتا پہنا ہوتا۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ہماری وہ سنتے نہیں، ہم جب بھی کہتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ آپ ہماری ماں ہیں، امیر المومنین کی بھی ماں ہیں، آپ حضور کی زوجہ ہیں، تو آپ جب کہیں گی تو عمر مان جائیں گے، تو آپ عمر سے کہیں کہ خدا کے لیے ایک نیا کرتا ہی سلوا لو، ایک نیا کرتا پہن لو کہ جب کوئی تمہارے پاس ملنے آئے تو وہ پہنا ہو۔ ہمارے آپ امیر ہیں، بادشاہ ہیں، اور آپ کی حکومت 26 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت اماں عائشہ فرمانے لگیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو بلائیں عمر کو۔ بلایا گیا، آپ دوڑے ہوئے پہنچے، کہا اماں جان میں حاضر، ابھی ایک وفد آیا ہوا تھا، میں آپ کا پیغام ملا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں، کوئی حکم ہے؟ فرمایا عمر بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایک اچھا سا کرتا سلوا لیں اور وہ پہن لیا کریں، جب آپ سے کوئی ملنے آئے آپ وہی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننے ہوتے ہیں۔ تو مجھ تک یہ بات آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے ہمارے معزز تمام صحابہ نے کہ اس کو بدل لیں۔ حضرت فاروق اعظم جو ہیں، جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ حضرت اماں عائشہ نے فرمایا کہ عمر آپ جواب نہیں دے رہے، جب سر اٹھایا تو چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، اتنا رو رہے تھے۔ فرمایا اماں جان میں ضرور بدل لوں، میں کرتا پہن لوں، لیکن آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا حضور نے بھی ایسی زندگی نہیں گزاری؟ آپ تو حضور کو خلوت میں دیکھتی رہی ہیں، آپ تو حضور کو اکیلے میں دیکھتی رہی ہیں، کیا میرے آقا نے ایسے کپڑے نہیں پہنے؟ کیا حضور نے پیوند لگے کپڑے نہیں پہنے؟ فرمایا ہاں پہنے۔ کہا تو پھر خدا کے لیے مجھے میرے نبی جیسا ہی رہنے دو، مجھے میرے نبی جیسا ہی رہنے دو، میں اسی میں ٹھیک ہوں، اگر آپ حکم کرتی ہیں تو میں پورا کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں عمر، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، تم صحیح کہتے ہو، جس طرح تمہاری مرضی ہے وہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو نیا کپڑا ہے وہ کسی غریب کے کام آ جائے گا، وہ کسی غریب کے کام آ جائے گا، میں یہ پیوند لگا ہوا کپڑا ہی پہن لوں۔
اللہ، اس قدر آپ کو مخلوق کی محبت اور پیار. تو جس مرید کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تم کسی کو جگہ نہیں اپنی دے سکتی کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں، میں کھلی بیٹھی ہوئی ہوں، آپ میری جگہ پہ آ جائیں. تو آپ نے کیا سیکھا دین سے؟ برکت اس وقت آئے گی جب خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، لوگوں کی خدمت کیا جائے، ان کو کھانے کھلا کر، ان کو روٹیاں پکا کر، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر کے ان کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کیا. یہ فاروق اعظم کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ کہو.